السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، شرح نخبۃ الفکر کے اسباق کا آغاز ہو رہا ہے اور آج اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ ذہن نشین رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو دین عطا فرمایا اس کی بنیاد دو عظیم ستونوں پر قائم ہے۔ ان میں سے پہلا کتاب اللہ اور دوسرا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کلام کی تشریح، توضیح اور عملی تفسیر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا وہیں اپنے رسول کی اطاعت کو بھی لازمی قرار دیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر تم پھر گئے پس بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس آیت مبارکہ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت سے روگردانی کرنے والوں کو کافر قرار دیا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی کرنے والوں کو بھی کافر قرار دیا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو تمہیں یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے پس تم لے لو، اور جس چیز سے وہ تمہیں منع کر دے تم اس سے منع ہو جاؤ۔ تو مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ تمہیں دیں، اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال اور تقریرات ہیں۔ وہ بھی امت پر لازم ہے کہ امت ان افعال اور اقوال پر عمل کرے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے نازل کیا تمہاری طرف ذکر یعنی قرآن پاک، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کو بیان کرو، تاکہ تم لوگوں کو اس کے بارے میں وضاحت کر کے بتا دو۔ جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں نماز کا حکم تو ہے، لیکن نماز کا مکمل طریقہ یہ قرآن پاک میں نہیں ہے، یہ ہمیں سنت رسول سے ملتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا حکم قرآن پاک میں ہے، لیکن زکوٰۃ کی نصابیں اور ان میں کتنا کتنا مال اللہ کی راہ میں بطور زکوٰۃ دینا ہے، یہ ساری تفصیلات ہمیں سنت سے ملتی ہے۔ اسی طرح حج کا حکم قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن حج کرنا کیسے ہیں، اس کے تمام افعال وہ ہمیں سنت رسول سے ملتے ہیں۔ اسی طرح دیگر عبادات کے جن کے بارے میں قرآن پاک میں حکم دیا گیا کہ یہ کرنی ہے، ان تمام عبادات کی مکمل تفصیلات ہمیں حدیث اور سنت میں ملتی ہے۔ تو اس سے ہمیں حدیث اور سنت کی حجیت اور اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ جس طرح دین کے لیے قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح سنت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن پاک کو صرف اختیار کیا جائے اور حدیث کو ترک کر دیا جائے اور سنت کو چھوڑ دیا جائے، تو یہ اس کی کم فہمی ہوگی اور کم عقلی ہوگی، یہ بے وقوفانہ بات ہوگی کہ ہم قرآن کو تو لے لیں لیکن قرآن کی تشریحات کو ہم چھوڑ دیں۔ تو قرآن کو تبھی ہم سمجھیں گے اگر اس کی تمام تشریحات کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو لہٰذا اس لیے حدیث کی اہمیت دین میں ایک ستون کی طرح ہے۔ اسلام کے دشمنوں نے جب دیکھا کہ قرآن مجید میں نہ تحریف کی جا سکتی ہے، نہ اس جیسی کوئی کتاب پیش کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کے نور کو بجھایا جا سکتا ہے، تو انہوں نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا اور احادیث نبویہ کو نشانہ بنایا۔ جھوٹی روایات گھڑی گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایسی باتیں منسوب کی گئیں جو آپ نے کبھی ارشاد ہی نہیں فرمائی، تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوں، اور جب سنت پر اعتماد ختم ہو جائے گا تو دین کا ایک عظیم ستون خود بخود کمزور ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایسے رجال پیدا فرمائے جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وقف کر دی۔ انہوں نے ہر راوی کو پرکھا، ہر سند کو جانچا
ہر روایت کو میزان تحقیق پر پرکھا اور ایسے مضبوط اصول مرتب کیے جس کی مثال دنیا کی کسی دوسری علمی روایت میں نہیں ملتی۔ انہی اصولوں کو ہم اصول حدیث کہتے ہیں۔ انہی اصولوں کی بدولت صحیح و ضعیف، مقبول و مردود، ثابت اور غیر ثابت روایت میں فرق کیا جاتا ہے، اور انہی عظیم محدثین کی تابندہ کہکشاں کا ایک روشن ستارہ اور امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب پانے والا عظیم امام احمد بن علی بن محمد المعروف ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ کی کنیت ابو الفضل اور لقب شہاب الدین ہے۔ آپ کو ابن حجر کہے جانے کی وجہ میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ ان میں سے پہلا قول یہ ہے کیونکہ آپ کی بات پتھر کی سی مضبوط ہوتی تھی، اس وجہ سے آپ کو ابن حجر کہا جاتا تھا۔ دوسری وجہ یہ علماء نے ذکر کی کہ آپ کے پاس سونے چاندی کی کثرت تھی، اور سونے چاندی بھی کیونکہ پتھر کی ہی اقسام میں سے ہے، اس وجہ سے آپ کو ابن حجر کہا جاتا تھا۔ تیسری وجہ یہ بیان کی کہ آپ کی 5ویں پشت پہ جا کے ایک بزرگ تھے جن کا نام حجر تھا، اور ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو ابن حجر کہا جاتا ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ یہ آل حجر کی طرف نسبت ہے جو جدید کے جنوبی علاقوں میں رہتے تھے۔ بہرحال آپ ابن حجر عسقلانی کے نام سے معروف اور مشہور ہوئے۔ عسقلان فلسطین کے علاقے کی طرف منسوب ہیں، اس وجہ سے آپ کو عسقلانی کہا جاتا ہے۔ 12 شعبان المعظم 773 ہجری میں مصر میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ زمانہ طفولیت میں ہی انتقال فرما گئی تھی، اور تقریباً 5 سال کی عمر میں آپ یتیم ہو گئے اور والد کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ پھر آپ کی پرورش ذکی الدین ابو بکر بن نور الدین علی المخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی۔ 9 سال کی عمر میں مکمل قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ آپ اتنے قوی الحافظہ تھے کہ ایک دن میں سورہ مریم یاد کر لی تھی۔ شروع میں علم تاریخ میں مشغول رہے اور احوال روات سے کافی حصہ ذہن نشین کر لیا۔ پھر ادب میں مشغول ہو گئے اور بہت سے اشعار لکھے۔ پھر علم حدیث میں مشغول ہوئے۔ شیخ زین الدین العراقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس رہے۔ 4 سال ان کے پاس علم حاصل کیا۔ قاہرہ، حجاز، یمن اور شام کے مختلف علاقوں میں سفر کیا۔ آپ کے مشائخ میں سے محمد بن محمد ابو الخیر شمس الدین دمشقی شیرازی شافعی المعروف ابن جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ متوفہ 833 ہجری۔ اسی طرح شیخ ابراہیم بن احمد التنوخی الدمشقی متوفہ 800 ہجری۔ اسی طرح شیخ ابراہیم بن موسیٰ برہان الدین ابو اسحاق الابناسی قاہری فقیہ الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ متوفہ 802 ہجری۔ شیخ عمر بن ارسلان کنانی عسقلانی البلقینی المصری الشافعی ابو حفص سراج الدین متوفہ 805 ہجری۔ شیخ محمد بن علی المصری شافعی المعروف شمس بن قطان متوفہ 813 ہجری۔ شیخ عفیف الدین نشاوری مکی متوفہ 790 ہجری۔ شیخ الاسلام محمد بن عبداللہ المخزومی الشافعی متوفہ 817 ہجری۔ ابو الفضل عبد الرحیم بن حسین زین الدین المعروف حافظ عراقی متوفہ 806 ہجری۔ شیخ علی بن ابو بکر نور الدین ہیثمی المصری القاہری الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ متوفہ 807 ہجری۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن سے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اکتساب فیض کیا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اکتساب فیض کرنے والوں میں جن عظیم علماء اور ائمہ کا نام آتا ہے ان میں سے امام سخاوی، ابن الحمام، قاسم بن قطلوبغہ، ابن امیر الحاج، شیخ زکریا انصاری وغیرہ کا نام سر فہرست ہے۔
آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصانیف کے حوالے سے امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ادب، فقہ، عقائد، اصول فقہ، حدیث اور حصول حدیث میں آپ کی تصانیف کی تعداد 150 کے قریب ہیں۔ جس طرح کہ عقیدے میں آپ کی کتاب الغنیہ فی مسألۃ الرؤیا، علوم قرآن میں الاحکام لبیان ما وقع فی القرآن من الابہام، اسی طرح تجرید التفسیر من صحیح البخاری، اور علم حدیث میں، علوم حدیث میں آپ کی تصانیف کی تعداد 100 سے زائد ہیں۔ مثلا ثلاثیات البخاری، دوسرے نمبر پہ ثنائیات المعطا، تیسرے نمبر پہ الجمع بین الصحیحین، چوتھے نمبر پہ خماسیات الدارقطنی، پانچویں نمبر پہ الدرایا فی تخریج احادیث الہدایہ، چھٹے نمبر پہ شرح الاربعین النوویہ، ساتویں نمبر پہ شرح الترمذی، آٹھویں نمبر پہ فتاوی حدیثیہ، 9 نمبر پہ فتح الباری شرح صحیح البخاری، 10 نمبر پہ نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر۔ اسماء الرجال میں تقریب التہذیب ہے، لسان المیزان ہے، فقہ میں بلوغ المرام ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی عمدہ تصانیف آپ نے تحریر فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدرسہ حسینیہ منصوریہ میں تفسیر کی تدریس کی، مدرسہ بیبرسیہ اور شیخونیہ میں حدیث کی تدریس کی، مدرسہ مؤیدیہ میں فقہ کی تدریس کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس انداز سے اکتساب فیض کیا اور ڈھیروں ڈھیر علم حاصل کیا، اسی طرح آپ نے اس علم کو پھیلانے میں بھی بڑی کاوشیں کی۔ بالآخر 852 ہجری ذوالحج کے آخر میں آپ کی وفات ہو گئی، اور یہ دنیا ایک بہت بڑے عالم سے خالی ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو امت کو شرح نخبۃ الفکر کی صورت میں عظیم کتاب دی ہے، جو کہ ہمارے درسیات اور تنظیم المدارس کے نصاب میں سال ہا سال سے شامل ہے، اس انداز کی عمدہ کتاب آج تک نہ لکھی گئی۔ پہلے اس کتاب کا متن لکھا گیا، اور وہ بھی علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود لکھا، جس کا نام نخبۃ الفکر رکھا، نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل العصر۔ اور پھر جب علماء نے عرض کی کہ حضور اس کی شرح بھی آپ کر دیجئے، تو آپ نے ایسی عمدہ شرح کی کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شرح کا نام نزہۃ النظر فی شرح نخبۃ الفکر یہ نام رکھا، اور اس شرح میں انداز یہ اپنایا کہ متن کا اگلا اور پچھلا جملہ اس انداز سے لے کے آتے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ متن کون سی اور شرح کون سی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک ہی جملہ ہے اور ایک ہی کلام چل رہا ہے اور ایک ہی کتاب ہے۔ اس انداز کی اور اس پائے کی شرح آج تک دیکھنے کو نہ ملی۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق میں باقاعدہ ہم کتاب کے متن سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔